بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار السوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اہم احکامات اور اہم ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑا میسج پہلی بار دے دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے، اور عام عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے حوالے سے کیا پلاننگ کی جا رہی ہے اور پھر عوام نے کس طرح سپورٹ کرنا ہے حکومت کو افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسری خبر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی تعداد ایک دن میں کتنے گئے ہیں اور کل اب تک کتنی تعداد جا چکی ہے۔ بالخصوص پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور شور سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بڑی خبر اس ویلاگ میں جو ڈسکس کروں گا میں آج، وہ ہے ANF کی بہت بڑی کارروائی ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر، تورخم بارڈر پر، اور منشیات اسمگلنگ کرنے کی کوشش ناکام کی گئی ہے، اور جس وجہ سے افغانیوں سے پاکستانی یا پاکستانی ادارے یا پاکستانی عوام نفرت کرتی ہے، اور بارہا کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی سے جا کر اسمگلنگ تک ہر کام یہ افغانی کرتے ہیں، اور اب افغانی ٹرک سے جو ہے بہت بڑی منشیات اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ناکام بنا دی گئی ہے۔ اس خبر کی بھی تفصیلات اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے پالیسی، اور پھر وزارت داخلہ کی جانب سے عوام کو احکامات، ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے غیر قانونی افغان مہاجرین اور ان کی سہولت فراہم کرنے والوں کے خلاف عوامی تعاون حاصل کرنے کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی ہے۔ شہری کسی بھی مشکوک سرگرمی یا سہولت کاری کی اطلاع دے سکتے ہیں اس نمبر پر، جو اسلام آباد کا ہیلپ لائن نمبر دیا گیا ہے 051122 1111367226۔ یہ ہدایات دی گئی ہیں اور یہ سہولت کے لیے اطلاع دی گئی ہے کسی بھی افغانی کی مشکوک سرگرمی کے حوالے سے یا پھر کسی بھی افغانی کے حوالے سے۔ وزارت داخلہ کے مطابق افغان مہاجرین کو شکایات اور تجاویز کے لیے علیحدہ ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے، اور یہ ہے 0519211685 فعال کر دی گئی ہے، جہاں عوام براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، افغان مہاجرین بھی اور عام عوام بھی، افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، افغان مہاجرین کی نشاندہی کے حوالے سے۔ اگر آپ کے آس پاس کہیں پر بھی افغان مہاجرین رہتے ہیں، وہ ابھی تک حکومتی ہدایت کے مطابق، احکامات کے مطابق اپنے وطن افغانستان واپس نہیں گئے، کیونکہ بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ اطلاع دینے والوں کا نام سیگر راز میں رکھا جائے گا اور کسی بھی شہری کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ آپ اگر اطلاع دیتے ہیں حکومت کو افغانیوں کے حوالے سے، تو آپ کا نام کسی کو نہیں بتایا جائے گا، آپ کے حوالے سے کوئی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ خاموشی سے ادارے کریک ڈاؤن کریں گے، چھاپے ماریں گے اور آپریشن کر کے ان افغانیوں کو پاکستان سے ڈپورٹ کریں گے۔ وزارت داخلہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ملک کی سلامتی اور امن کے لیے اس قومی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تو یہ بڑی ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور افغان مہاجرین کا انخلاء کیونکہ زور و شور سے جاری ہے پاکستان میں، اور افغان مہاجرین اس وقت رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں۔ آج بھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ترنول، D17، E1617، B17، ان علاقوں میں کئی جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ڈوگ عباسی، سرائے خربوزہ، سنگجانی، اس اطراف میں بڑے بڑے ٹرکوں میں، کنٹینرز میں افغان مہاجرین کا سامان رکھ کر افغان مہاجرین جا رہے ہیں، بسیں بھر کر جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ افغان مہاجرین کا یہ خیال تھا شاید ان کو ایکسٹینڈ مل جائے گی، ڈیٹ میں توسیع مل جائے گی، لیکن ان کے یہ سارے خواب چکنا چور ہوئے، اور اب آپ کو پتا ہے پکڑ دکڑ کا سلسلہ، گرفتاریوں کا سلسلہ، چھاپوں کا، آپریشن کا، کریک ڈاؤن کا، جیلوں میں ڈالنا اور پھر ان کو زبردستی ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب پاکستان اور ایران سے گزشتہ ایک روز میں 1285 افغان خاندانوں کی وطن واپسی ہوئی ہے۔ وزارت امور جو افغانستان کی ہے، آبادکاری و مہاجرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز پاکستان اور ایران سے 1285 خاندان وطن واپس آئے، پاکستان سے 1149 جبکہ ایران سے 136 خاندانوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ یعنی پاکستان سے 1149 کا مطلب یہ 11,400 یعنی 11,500 کے قریب افراد کو پاکستان سے بھیجا گیا۔ اسی طرح ایران سے بھی 136 خاندانوں کو ڈپورٹ کیا گیا۔ اب وزارت جو افغانستان کی وزارت ہے مہاجرین کے حوالے سے، ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز 949 خاندان تورخم کے رستے، 155 جو خاندان ہے وہ قندھار، اسپین، بولتک کے رستے،
5 شارع ریشم کے رستے اور 34 ہلمند برامچے کے رستے افغانستان پہنچے۔ اسی طرح جہاں پاکستان سے افغانیوں کا انخلا جاری ہے، اس سے زیادہ زور و شور سے ایران سے جاری ہے۔ ایران سے 136 خاندان اسلام کی کے رستے افغانستان پہنچ چکے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ افغانستان واپس آنے والے خاندانوں کو منتخب کمیٹیوں نے پناہ گزینوں کے ادارے کے ساتھ رجسٹر کرنے کے بعد امداد لینے کے لیے بین الاقوامی ادارے کے ہائی کمشنر کے دفتر اور پناہ گزینوں کے بین الاقوامی تنظیم سے متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ 681 واپس آنے والوں میں مفت سم کارڈ بھی تقسیم کیے گئے اور 1203 خاندانوں کو ان کے علاقوں میں مفت منتقلی عمل میں لائی گئی۔ تو یہ افغانستان جانے والے افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان، ایران سمیت دنیا بھر سے یہ انخلا جاری ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے، اور افغانستان کے اندر بھی ان کے حوالے سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری بڑی خبر جو اس ویلاگ میں ہے، جس کا پاکستانیوں کو ہمیشہ سے اس بات کا شکوہ گلا افغانیوں سے رہا ہے کہ افغانی جہاں پر پاکستان میں کرائم میں بہت زیادہ ملوث پائے گئے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، بم دھماکے ہو، خودکش حملے ہوں، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، اس کے علاوہ اسمگلنگ، منشیات فروشی، اس کے علاوہ قبضہ مافیا، چوریاں، ہر کرائم میں جہاں افغانی ملوث پائے گئے وہیں پر ایک اور بڑی واردات پکڑی گئی ہے۔ اے این ایف کی بڑی کارروائی، تورکھم بارڈر پر منشیات اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی۔ اے این ایف کے مطابق افغانستان سے آنے والے کارگو گاڑی سے 22 کلو گرام منشیات برآمد کی گئی۔ ترجمان اے این ایف کہتے ہیں کہ ہیروئن 17.5 کلو گرام، آئس 4.5 کلو گرام، مالیت 24 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منشیات پکڑی گئی ہے۔ ٹرک کے پچھلے ایکسل شافٹ باکس میں خفیہ خانے سے منشیات برآمد کی گئی ہے، جبکہ کارگو جلال آباد افغانستان سے پاکستان لایا جا رہا تھا۔ ڈرائیور مومن اکرم ننگہار کا رہائشی افغانستان کا اور اسے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ کارروائی انٹیلیجنس معلومات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرک مالکان ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بڑی پریشانی کا سبب بن رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ افغانیوں کے پاکستان سے لے کر جانے والے ٹرک مالکان اور ڈرائیورز مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ٹرک مالکان جو ہیں وہ ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے ساتھ بڑی ناانصافی ہو رہی ہے، اور وہ ناانصافی کیا ہو رہی ہے اب وہ اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ٹرک مالکان نے افغانستان میں ایک ماہ سے پھنسے 2000 گاڑیوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ پشاور ٹرک مالکان نے یہ تشویش کا اظہار کیا کہ 2000 سے زائد ٹرک گزشتہ ایک ماہ سے افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، جو افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس لے کر گئے تھے، جو ڈپورٹ کیے گئے یا رضاکارانہ طور پر جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا منی مزدا ٹرک آنر ایسوسی ایشن کے صدر لطیف گل نے کہا کہ افغان حکام نے ان ٹرکوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی، جس کے باعث سینکڑوں پاکستانی ڈرائیور اور کنڈکٹر مشکل حالات میں سرحد پار پھنس گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ڈرائیور ایک ماہ سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جبکہ ٹرک مالکان روزمرہ اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی جمع پونجی پہلے ہی خرچ کر چکے ہیں۔ لطیف گل نے کہا کہ سرحد پر تاخیر کے باعث آپریشنل اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان جانے والی گاڑیوں کے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے حالات میں ٹرک مالکان اور ڈرائیور مزید مسافروں کو افغانستان لے جانے پر تیار نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ اگر اس مسئلے کو فوری طور پر حل نہ کیا گیا تو ایسوسی ایشن کو پشاور میں رنگ روڈ کو بلاک کرنے اور افغانستان جانے والے تمام کنٹینرز کی نقل و حرکت روکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ انہوں نے افغانستان اور پاکستان دونوں حکومتوں پر زور دیا کہ فوری طور پر پھنسے ہوئے ٹرکوں اور ڈرائیورز کی واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ یقیناً یہ سارے افغان مہاجرین جو پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں ان کو لے کر گئے تھے، اب وہاں سے افغانستان طالبان حکومت، امارات اسلامی حکومت بارڈر میں کچھ کشیدگی اور کچھ معاملات کی وجہ سے پاکستان آنے دے رہے، ایک مہینے سے وہ وہاں پر پھنسے ہوئے اور اس وجہ سے وہ مشکلات کا شکار ہیں۔ تو یقیناً یہ تمام تر معاملات ہیں، کیونکہ ایک طرف افغان مہاجرین کا انخلا زور و شور سے جاری ہے، پکڑ دکڑ، گرفتاریاں اور چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات میں بھی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ تو اس تمام تر سچویشن میں افغان مہاجرین کا انخلا ہو یا پھر پاکستان افغانستان کے تعلقات سے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی وہ آپ ناظرین کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔